عمران خان صاحب اس خبر کے بعد بیمار ہو گئے کہ الوی صاحب کو ان کی تیمارداری کرنے آنا پڑ گیا۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیے اور اس عمل کو ہو جانے دیجیے۔ اس میں بھی واضح ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ مجھ سے مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ تو جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم کھیلیں گے، تو وہ کھیل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ $4.5 ارب کی ہمیں امداد ملی، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے وہ پیسے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج صبح سے جتنی ڈیولپمنٹس تیزی سے ہو رہی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر جو ہے وہ ہم ویلاگ ریکارڈ کریں گے تو اس کے بعد پتہ نہیں سچویشن کیسے کیا ہوگی، لیکن پھر بھی ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اور ساحر شمشاد صاحب جو ہیں ان کے نام فائنل ہو گئے ہیں۔ نون لیگ نے میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنی طرف سے سمری بھجوا دی ہے۔ اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے، جس کے لیے جو ہے صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ بھی چکے ہیں مشاورت کرنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا حالات بنیں گے اب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیں۔ اب جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک سچویشن کیا ہوئی ہے۔ اس وقت تک سچویشن یہ ہوئی ہے کہ صبح ایک اجلاس ہوتا ہے کابینہ کا، جس میں ناموں کی سمری کی منظوری دی جاتی ہے اور ساتھ میں رول آف بزنس میں تبدیلی کی بھی منظوری دی جاتی ہے۔ رول آف بزنس وہی ہیں کہ اگر چاہیں گے پرائم منسٹر چاہیں گے تو وہ کسی کو ریٹین کر سکتے ہیں، وہ ریٹائر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکتے ہیں کم از کم اگلے 3 سال کے لیے۔ تو یہ رول آف بزنس کے اندر تبدیلی کی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ سمری جو تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوائی گئی، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوانے سے پہلے اس کو میڈیا کو جاری کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کی اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا ویڈیو بیان چلا کہ جناب ہم نے سمری بھجوا دی ہے، اور اس کے اندر ہم نے چیف آف آرمی خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی تھی۔ ہاں، ٹویٹ بھی کر دی، ان کا ویڈیو بھی آ گیا۔ تو لیکن حکومت کی ترجمان تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہے نا، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آفیشل ہو گیا ہے، یعنی حکومت نے جو تھا وہ یہ دباؤ ڈال دیا کہ ہم نے یہ دونوں کام کر دیے ہیں اور اب آپ نہ کریں، ذرا اب آپ نہ کر کے دکھائیں ذرا آگے سے۔ حکومت کا بیسیکلی چتاونی دینا تھا یا مطلب چیلنج دینا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کام کر دیا، اور جو چلاکی کا پہلو اس میں یہ تھا کہ وہ فوری طور پہ میڈیا کو جاری کر دی گئی اور ایک سوشل میڈیا اور اس کی جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے آگے چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ لیں جی ہم نے کر دیا ہے، اب آپ کریں، اب آپ کی باری ہے، اب آپ روک کے دکھائیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی ایک دھما چوکڑی مچ گئی، طوفان مچ گیا، ہر شخص نے جناب اس کے اوپر ٹویٹ کرنی تھی۔ میں نے نہیں کی احتیاطاً، لیکن ہر شخص نے کی کہ جناب وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب چیف آف جنرل سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ حکومت نے نامزد کر دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمری پریزیڈنٹ بعد میں پہنچی، خبریں پہلے پہنچ چکی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے لاہور کا جو تھا وہ اندیا کیا اور لاہور وہ پہنچے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ جو سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی تیمارداری بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب یہ بھی ایک لطیفہ اور طنز بن گیا کہ عمران خان صاحب اس خبر کے بعد بیمار ہو گئے کہ الوی صاحب کو ان کی تیمارداری کرنے آنا پڑ گیا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کے درمیان ہی کسی نے یہ بھی ایک جو تصویر ٹویٹ کا جو عکس ہے وہ شیئر کیا کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ صدر صاحب جو ہیں وہ تو انگلینڈ کے کرکٹ کے معاملات دیکھنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے لاہور آئے ہیں۔ بہرحال طلعت حسین صاحب نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیے اور اس عمل کو ہو جانے دیجیے۔ کچھ انکنفرمڈ لوگ یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ شاید آج شام تک جو ہے وہ معاملہ پریزیڈنسی سے بھی نپٹ جائے
اور فائنل ہو جائے گا، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر اطلاع ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ پورا سین جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو عمل ہوا ہے اس کے اندر پی ٹی آئی خود کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو پورا عمل ہوا ہے اس میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا کہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا تھا. ویسے رضوان رضی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ریلیونٹ رکھنے کی، یہ تو جو عمران خان صاحب نے حالیہ انٹرویو دیا ہے ARY کو، اس میں بھی واضح ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی صدر عارف الوی صاحب جو ہے وہ مجھ سے مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کریں گے. اور وہ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب جو مرضی ایکسکیوز دے دیں کہ جی میں تو تیمارداری کرنے آیا ہوں یا ان کا حال پوچھنے آیا ہوں، لیکن بیسک بات تو یہی ہے کہ اس طرح کی سمری آنے کے بعد فوراً ان کا یہ دورہ کرنا، وہ بہرحال ان سے مشاورت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پی ٹی آئی میرے خیال سے واقعی ان کو شاید اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور انہوں نے یہ بات پہلے ہی عمران خان صاحب نے کرنا شروع کر دی تھی. جی بالکل آپ نے بجا کہا. اور ایک تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہی وہ عمران خان صاحب ہیں جو اپنے علاوہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اور تمام سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں جانتے. وہ ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا بھی کہتے ہیں، اور ان کے اوپر اپنی ہر تقریر کے اندر، ہر انٹرویو کے اندر، ہر میڈیا ایکشن کے اندر، انٹریکشن کے اندر وہ ان کے اوپر بے تکان تنقید کرتے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر انہیں ٹریڈیشنل طریقے سے اپنی ریلیونس پیدا کرنی تھی اس پورے پروسیس کے اندر، تو پھر انہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ مطلب کہ جن کے خلاف وہ باتیں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا تھا. اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے سے عمران صاحب کا جو خیال ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو وہ ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو پھر وہ کس طرح اس پورے عمل کے اندر اپنی ریلیونس تلاش کرتے. تو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. پی ٹی آئی کے بعض جو قریبی وکلا سمجھے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے تھے آج صبح تک، اور نجی انٹریکشن کے اندر بھی وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں صدر الوی اس سمری کو روک سکتے ہیں، اور ایک ریفرنس کی شکل میں وہ سپریم کورٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن پٹیشن اس حوالے سے پہنچ بھی چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ اس کو بھی ٹیک اپ کر سکتی ہے. تو جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم کھیلیں گے، تو وہ کھیل کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ آج اگر میرا خیال ہے اگلے 2 دن تک یہ سمری اگر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے وہ کھیل کا آغاز ہو جائے گا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 تقرریاں کی ہیں وہ دونوں لوگ تو 28 تک ریٹائر ہو جائیں گے، یا کم از کم ایک تو ہو ہی جائیں گے 27 کو ریٹائر. تو پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ تو ان کے لیے وہ پھر جو صبح رولز آف بزنس کے اندر تبدیلی کی ہے اس کے تحت ان کو ریٹین کر دیا جائے گا تا آن کے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے. اور جب سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی تو پھر ان کو نوٹیفائی مطلب کہ صدر صاحب کو سمری کرنی پڑ جائے گی. تو بہرحال یہ ایک عزت ہے جو الوی صاحب کو ملنے جا رہی تھی غلطی سے، اور اگر وہ نہیں لینا چاہیں گے تو وہ پھر کسی اور کو مل جائے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جھگڑا اور یہ سارا پھڈا جو ہے وہ اپنے سر پہ لینا افورڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستان کے پاور اسٹرکچر کے اندر جو ہے. اور ابھی تک اس نے جو بھی اس طرح کی حرکت کی ہے اس سے اس نے پولیٹیکلی بھی گین کیا ہے. وہ اسی طرح کی حرکتیں کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، ایوان وزیر اعظم کے اندر وہ براجمان ہوئے، اور انہوں نے مطلب موسٹ پاورفل پرائم منسٹر تھے کہ پاکستان کی تمام مقتدرہ قوتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے ایم این ایز پورے کر کے دیں، وہ ایم این ایز پورے کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ سینٹ کا الیکشن ہمیں جتوائیں، وہ سینٹ کا الیکشن جتوا دیتے تھے 8 ووٹ ریجیکٹ کر کے، اور وہ ان کا جو امیدوار تھا اس کو کامیاب قرار دے دیتے تھے. تو وہ آل ٹائم پاورفل پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے. ان کے اشارہ ابرو کے ساتھ جو تھا وہ اسلام آباد کے اندر دن کا آغاز ہوتا تھا. تو وہ جس مخالف کو چاہتے تھے پکڑ کے بغیر قانون کے اندر ڈال دیتے تھے، اور 6 ماہ اس کی ضمانت نہیں ہونے دیتے تھے. ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں بغیر کسی جرم کے ان کو
موت والی کوٹھڑی کے کال کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی پاکستان کی عدالتوں سے. یہ اتنے پاورفل وزیر اعظم کے طور پہ جناب عمران خان صاحب جب تک پہنچے تھے وہ اسی طرح کی حرکتیں اور باتیں کر کے پہنچے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پاورفل وزیر اعظم تھے، لیکن وہ خود تو یہی کہتے ہیں کہ جی اصل طاقتیں تو کسی اور کے پاس تھیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد یاد آئی ہے. زیادہ بہتر تھا نا کہ وزارت عظمیٰ کے دوران ہی یہ بات کہہ دیتے. لیکن آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے پہلے 7 مہینے سے، میں پوری شرح صدر کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس باقاعدہ انفارمیشن ہے، پہلے 7 مہینے کے بعد، اقتدار کے پہلے 7 مہینے کے بعد فروری 2019 کے اندر، جنوری فروری 2019 کے اندر جناب عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیجئے، کیونکہ وہ آدھے پاکستان کا آپ نے وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے اور اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اور حکومت جو ہے وہ آپ کی بیگم صاحبہ اور جو مطلب کہ وہ کیا نام ہے ان کا، فرح خان صاحبہ چلا رہی ہیں، ان سے نہیں چل پائے گی. تو لہٰذا آپ اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ علیم خان یا اس طرح کے کسی بندے کو لے آئیے جو آپ کا قابل اعتماد ہو. تو پہلے امکان انہوں نے نام دیا ان کا کیا نام ہے، ہاں علیم خان کو. تو پھر انہوں نے علیم خان کو بلا کے ان لوگوں کو یہ میسج واپس دیا جناب عمران خان صاحب نے کہ علیم خان کو بلایا کہ آپ کا مستقبل کے چیف منسٹر کے طور پہ انٹرویو ہونے لگا ہے، اور انہیں بلا کے ایوان صدر میں کہا گیا کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، جائیں اور اقتدار سنبھال لیں. اور جیسے ہی وہ وہاں سے ایوان وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے، موٹر وے پہ چڑھے تو وہاں پہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے نیب کھڑا ہوا تھا اور انہیں وہ پکڑ کے تو اندر بند کر دیا گیا. تو مطلب کہ ظاہر ان کے لیے میسج تھا نا کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ بننے آئے تھے تو آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہ ان کو بھی میسج تھا جنہوں نے آگے کہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں. تو پھر انہوں نے نہیں کہا کہ جناب آپ کسے تبدیل کریں، انہوں نے تو کہا کہ جناب ڈیلیوری کریں اور جائیں. دیکھیے یہ عمل جو ہے یہ مارچ 2020 تک مکمل ہو جانا تھا، مارچ 2019 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کرتے مارچ 2020 تک مکمل ہو جانا تھا یہ تبدیلی کا عمل، لیکن دسمبر 2019 کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کرونا آ گیا. تو کرونا ایک رحمت بن کے آیا، کیونکہ $4.5 ارب کی ہمیں امداد ملی جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے وہ پیسے، جس سے تھوڑا سا اکانومی کو ریلیف مل گیا، تھوڑا سا معیشت کو ریلیف مل گیا. نمبر 1. نمبر 2، انڈسٹریز بند ہوئیں کرونا کے باعث، تو ہمارا امپورٹ بل بہت گر گیا جس کے وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر پریشر کم ہو گیا. مطلب کہ $4.5 ارب ادھر سے آ گیا، ادھر سے امپورٹس کم ہو گئیں. تو وہ جو فنانشل ریلیف ملا وہ اس کے اوپر پھر یہ بات سوچی گئی کہ چلیں یہ کرونا ختم ہو جائے تو پھر کرتے ہیں. تو جیسے ہی کرونا ختم ہوا تو آپ دیکھیں پی ڈی ایم متحرک ہو گئی، پھر جناب پی ڈی ایم ٹوٹ بھی گئی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ کچھ باتوں پہ نہیں مان رہے تھے تو زرداری صاحب ناراض ہو کے الگ ہو گئے. اور پھر جناب جیسے ہی نواز شریف صاحب مانے اس بات کے اوپر تو کہ پنجاب کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کو آفر کر دیتے ہیں جناب پرویز الہی صاحب کو، تو وہ مانے اس بات کے اوپر، تو اس پہ جناب پھر پرویز الہی صاحب جو تھے وہ دوسری طرف جا کے مل گئے. اور یقیناً یہ بھی ایک جی نواز شریف صاحب کی بات کی اور یہ عمران خان صاحب کا پورا سینیریو جو ہے اس کی ہم نے سمری بیان کر دی. تو کل ایک بہت اہم جو ہے وہ آرمی چیف کا جو خطاب ہوا، وہ آخری خطاب تھا موسٹ پروبیبلی ان کا. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ شاید نواز شریف کو ہٹانا جو ہے وہ ان کی غلطی تھی اور عمران خان کو لانا اور یہ جو سارا کچھ ہوا اور عمران خان کو اتنی طاقت دے دینا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے خطاب پہ بھی ذرا ویلاگ کے اینڈ پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے اس کو پازیٹیو لیا جانا چاہیے. میں چونکہ جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات اس کو پازیٹیو لیا جانا چاہیے. اگرچہ یہ والی بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن ہم اس طرح کے بیان کے 4 5 سال دیکھتے ہیں کہ وہ پھر پوری طرح مداخلت کر رہی ہوتی ہے.
تو ہمیں ایز اے سول سوسائٹی اس طرح کے اب بیانات کے اوپر پہرا دینا پڑے گا. پہرا دینے سے مراد ہے کہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ جناب آپ کے سینئرز نے، آپ کے بزرگوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بات کہہ رکھی ہے. ایک تو ہم کہتے نہیں شرماتے، وہ اب ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. ایک بات انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ فروری 2022 سے پہلے تک جو تھے وہ ہم 21 سے پہلے نہیں 22 تک، فروری 2022 میں ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا اور ہمیں اس بات کے اوپر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ہمارے خلاف بیانیے گھڑے گئے. اگرچہ ان بیانیوں سے اب فرار اختیار کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں اس کو بھی بنڈل کیا کہ جناب آر ٹی ایس بٹھانے کا الزام ہم پہ لگایا گیا اور سلیکٹڈ کہا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم نے مسلط کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہتے کہ ہم فروری سے اے پولیٹیکل ہوئے ہیں تو پھر ان کے دونوں شکوے درست تھے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیٹیکل تھے فروری 2022 سے پہلے تک، تو پھر ان کا یہ شکوہ جو ہے یہ بنتا نہیں تھا. میں اس کو جو ہے تھوڑا سا یوں دیکھتا ہوں. تو باقی انہوں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات کہی کہ وہاں کا جو ڈیبیکل تھا وہ پولیٹیکل تھا. دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ پاکستان کے جو فوجی تھے 34,000 کے قریب، باقی تو سویلین انتظام کے تحت کام کرنے والے لوگ تھے نا جو جنگی قیدی بنائے گئے تھے. بالکل. تو جو 34,000 کے قریب لوگ تھے وہ بہت بہادری سے لڑے اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے جس کی ہمیں اپریسیشن کرنی چاہیے اور جس کو ریکگنائز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت سیاستدان پاور میں نہیں تھے. جناب جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے اقتدار چھینا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان سے اور انہوں نے الیکشن کروائے تھے اور الیکشن کروانے کے بعد انہوں نے 9 منتخب اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا. اور 9 منتخب اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی قوتیں جو تھیں وہ کسی بھی طور پہ معاملے کے اندر انٹرفیئر نہ کر سکیں یا مداخلت نہ ہو سکی ان کی. ابھی سیاسی قوتوں نے تو آنا تھا نا کہ اقتدار میں آ کے وہ حلف اٹھاتے اور حلف اٹھا کے پھر معاملات سنبھالتے. تو معاملات جو تھے وہ تو یحییٰ خان اور ان کے ادارے کے ہاتھ میں ہی تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سیاسی غلطی تھی، بھی سیاستدان ہوتے تو سیاسی غلطی کرتے نا، آپ نے تو ماشاءاللہ لگایا ہوا تھا. تو یہ بہرحال ایک نقطہ نظر کا فرق ہے. انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا جیسا کہ وہ بلیو کرتے ہیں اور ہم ان کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہاں پہ وہ بھی مطلب کہ چونکہ اگر مارشل لا تھا تو پھر پولیٹیکل غلطی کیسے ہو گئی. اور اگر وہ ایٹ آل ہم ان کی یہ بات انڈورس کر لیں کہ یہ پولیٹیکل غلطی تھی تو یہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب کی سیاسی غلطی تھی، یہ کسی سیاستدان کی سیاسی غلطی نہیں تھی کیونکہ آغا محمد یحییٰ خان اس وقت سیاست کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے پھر اس ناطے تو مانا جا سکتا ہے. تو بہرحال تقریر ان کی بہت اچھی تھی. کاش کہ یہ وہ تقریر ان کی پہلی تقریر ہوتی اور اسی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے وہ پھر 6 سال گزارتے اور ایک اچھا اور مستحکم پاکستان اور معیشت جو ہے اس ملک کو دے کے جاتے. انہوں نے آ کے جب کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم اچھی نہیں ہے، تو کمزور نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. اور کل انہوں نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جناب پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ دونوں بیانات ان کے اپنے ہی ہیں اور مطلب کہ بس یہ ہے، میں نے کہا کہ ہم بڑے ہی احتیاط اور عزت کے تمام تر تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کا اظہار کر دیں کیونکہ ہمیں کر سکتے ہیں نا، ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے حق دیے رکھا ہے. ہاں بے جا اور بدزبانی والی تنقید نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اختلاف کا پورا حق ہے، اسی لیے میں نے آپ کو درمیان میں انٹرپٹ بھی نہیں کیا. ہاں نہیں دیکھیے بد زبانی والی تنقید نہیں کر سکتے ہم، بد زبانی تو خیر کرنی بھی نہیں چاہیے. اور بس ہم نے کہا کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے اور اس کے جواب میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اور ہمارا یہاں پہ تھوڑا سا جزوی اختلاف ہے. باقی مشرقی پاکستان کے اندر ہمارے جوانوں نے جس طرح جانیں قربان کی وہاں پہ اور جس بے جگری اور بہادری سے لڑے،
وہ تو اس کے اوپر تو کتابیں بھری پڑی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو دشمن نے بھی تسلیم کیا ہے. اس میں انڈیا میں کتابیں چھپی ہیں کہ پاکستان کے فوجی جوان جو تھے وہ جس بہادری سے وہاں سے لڑے تھے, اور ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. 2.5 لاکھ فوج ان کے مقابلے میں بین الاقوامی بارڈر کو روندتی ہوئی مشرقی پاکستان میں گھس گئی تھی, اور وہ 30-35 لاکھ لوگ جو تھے وہ کب تک ان کی مزاحمت کر سکتے تھے, جن کی کوئی سپلائی لائن بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے پھر بھی میکسیمم مزاحمت کی تھی. وہاں پہ ایک توپچی نے انڈیا کے 3 طیارے گرائے تھے, مطلب اس پورے کے اندر. تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے, اور دونوں باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے, کیونکہ فوج ہماری اپنی فوج ہے. بالکل, یہ فوج ہماری اپنی ہے, اور پاکستان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی معیشت اور ہمارا جو بھی سارا سیاسی مستقبل ہے وہ مستحکم ہو, آگے پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے عوام کے حالات بہتر ہوں. آج کی جو یہ ڈیولپمنٹس تھیں اور کل کی جو باجوہ صاحب کی تقریر تھی اس پہ آپ نے رضوان عزیز صاحب کا تجزیہ سنا. آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.